الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اس آیہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت بیان فرمائی اور حرام کردہ رشتوں کا ذکر فرمایا۔ تو ساتھ ہی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو اکثر طور پر پوچھی جاتی ہیں اور ساتھ دل کڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے ہم مسلمان ہیں جو کہ اس طرح کے کام، اس طرح کے فعل ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو باقاعدہ طلاق دینا ہوتا ہے، منہ سے طلاق دے دینا یا قلم سے طلاق دے دینا کہ میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہیں، یا ایک ایک کر کے طلاق دے دینا۔ تو یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ مولویوں کی پخند بازی ہے کہ جناب اگر 1,00,000 طلاق بھی دے دو تو 1 طلاق باقی ہوگی، باقی نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کبھی عرض کروں گا، اور یوٹیوب پر میرے چینل پر یہ موضوع ہمارا موجود بھی ہے، تو یہ آپ مزید سن لیں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی گنجائش ہو تو وہ مجھے کمنٹ کے اندر یا فون پر ارشاد فرما دیں گے، میں مزید اس کی وضاحت عرض کر دوں گا۔ دودھ چنگا ہوئے تو گیت گاندھی لوگ خوب سائیں، کہ اگر اچھا دودھ ہو کسی نے پیا ہوا تو پھر لوگ بھی اس کی تعریف اور تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جس موضوع کو میں چلانے والا ہوں، پہلے تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع کو مکمل سننا ہے، آخر تک سننا ہے، تاکہ آج کا میرا موضوع آپ حضرات کو سمجھ آ جائے، اور جب سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر سمجھو کہ بات بن جائے گی۔ تو موضوع ہے، ہاتھ سے بھی نہیں لکھا کہ تجھے میری طرف سے طلاق ہے، زبان سے بھی نہیں کہا کہ تجھے میری طرف سے طلاق ہے، تو پھر کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ مسلمان بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، اور اس کے باوجود طلاق واقع ہو رہی ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو رہی ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر طلاق ہو رہی ہے؟ تو وہ وجوہات میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہے اس مختصر ٹائم کے اندر۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہر کوئی بیٹیوں والا ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو بیٹی جیسے ہی جوان ہو، یعنی 9 سال سے اوپر ہو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو پتلے کپڑے نہ پہنائے جائیں جس سے جسم نظر آتا ہو، اس طرح کے اس کو کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے۔ باپ کا بغیر کپڑوں کے، یعنی کپڑوں میں سے نظر گزر کر جسم تک پہنچنا بیٹی کے، یہ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے بیٹی کے 9 سال کے بعد بیٹی اس کے ساتھ سو گئی ہے، اور ساتھ سونے کے بعد اس کا ہاتھ بیٹی کے جسم پر لگ گیا ہے،
اور جسم پر لگنے کے بعد اس کے دل کے اندر شہوت پیدا ہو گئی ہے جبکہ پہلے نہیں تھی، تو یہ بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود طلاق ہو چکی ہے اور اس کی ماں اس پر حرام ہو چکی ہے۔ اور اگر ہاتھ لگنے سے پہلے شہوت تو تھی لیکن نارمل شہوت تھی، اور جیسے ہی ہاتھ لگا بیٹی کو تو ہاتھ لگنے کے بعد بجائے یہ کہ اس شہوت کے اندر کمی آتی بلکہ مزید گرمائش یا شہوت بڑھ گئی، تو اس صورت کے اندر بھی اس بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ بیٹی اس کی سگی تھی یا ستیلی بیٹی تھی، تو جس کی ماں کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے اس کی یہ بیٹی تھی، اس کی ستیلی یا اس کی سگی ہے، تو اس بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اگر بیٹی کے جسم کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہوا، ٹچ ہونے کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیال آئے اور ان خیالات کی وجہ سے مادہ شہوت جو ہے وہ ابھرا، مادہ شہوت جو ہے وہ ابھرا، تو اس بیٹی کی وجہ سے مادہ شہوت کا ابھرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ ایک دوسرا کہ بیٹی نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے باریک جن پر باپ کا ہاتھ لگ گیا، اور باپ کا ہاتھ ایسا لگا کہ جسم کی جو گرمائش تھی اس ہاتھ لگنے کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے اس کو یعنی مرد کو اپنے ہاتھ کے اندر اس کی گرمائش محسوس ہونے لگ گئی، اور اس گرمائش پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن شہوت کی طرف چلا گیا، تو اب اس بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں حرام ہو گئی۔ اس کی مزید ایک تو باتیں ہیں، جزیات ہیں، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اس نے منہ سے نہیں کہا کہ تجھے طلاق ہے، اور نہ لکھ کر دی کہ تجھے طلاق ہے، نہ ہی اشارہ کیا کہ تجھے طلاق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو طلاق ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہر مسلمان غیرت مند کو پسند آئے گا۔ سب سے پہلی وجہ کہ منہ سے بھی نہیں کہا کہ تجھے طلاق ہے، لکھ کر بھی نہیں دیا، اشارہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود طلاق ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ بندہ مر گیا تو بندہ مرنے کے بعد عدت ہے، عدت کے بعد اس کی عورت کو خود بخود طلاق ہو جائے گی، طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا لکھ کر یا اشارے کے ساتھ نہیں۔ ہاں اس نے پہلے دے دی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر نہیں دی تو اس کی موت اس کی طلاق کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت مر گئی ہے، عورت مرنے کے بعد مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، بہرحال یہ موت طرفین کا مرنا، تو اگر عورت اس کے نکاح میں مری ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ قیامت والے دن اس کی بیویوں میں سے اٹھے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مرد مر گیا ہے تو اس کا مرنا عورت کی طلاق کا سبب، اگر اس عورت نے آگے شادی کر لی تو طلاق تو ہو چکی ہے،
اگر نئی شادی کی تو پھر یہ عورت اسی کے نکاح کے اندر قیامت والے دن اٹھے گی. یو آر رائٹ. دوسری وجہ، دونوں مسلمان تھے جس وقت ان کا آپس کے اندر نکاح ہوا، تو دونوں مسلمان ہونے کے باوجود کچھ ہی عرصہ گزرا تو کچھ عرصے کے بعد مرد مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، یا عیسائی ہو گیا، یا یہودی ہو گیا، یا ہندو ہو گیا. تو ان تمام صورتوں کے اندر اور بھی جو فرق ہیں اسلام کے اندر ان میں سے، تو اس کے غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو فوراً طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس کی بیوی اس وقت مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں. یہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے. یا اس کے برعکس، یہ مسلمان ہے، اس کی بیوی مرزائی ہوگی، قادیانی، یا عیسائی ہو گئی، یا یہودی ہو گئی، یا ہندو وغیرہ ہو گئی. تو اس کا غیر مسلم ہونا خود بخود یہ ان کی جدائی کا سبب بن جائے گا، یا طلاق کا سبب بن جائے گا. حالانکہ اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ تجھے طلاق ہے، نہ لکھ کر دی، نہ اشارے سے دی، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اب وہ اس کی طرف سے فارغ ہو چکی ہے. ہاں، دوبارہ اگر نکاح میں آنا چاہے گی تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی بیوی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح مرد جو غیر مسلم ہوا ہے وہ اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے گا تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو کسی صورت کے اندر بھی ان کا نکاح نہیں رہ سکتا. نمبر 2، سب سے پہلی وجہ موت، اور دوسری وجہ اسلام کا چھوڑنا، تیسری وجہ خلا. اگر مرد عورت کو تنگ کرتا ہے یا کسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، بار بار اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، یا ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شرعی وجہ نہ ہو کہ مرد کہتا ہے تو پردہ کر اور یہ کہتی ہے نہیں جی میں پردہ نہیں کرنا، تو اگر یہ وجہ ہے تو یہ وجہ نہیں بنے گی، اور نہ ہی اس عورت کو حق پہنچتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر اسلام اور احکامات اسلام کی وجہ سے عورت اس سے متنفر نہیں ہو سکتی. آج کل قرآن کے اوپر غلاف ہے، کپڑا ہے، مسجد کے ممبر پر کپڑا ہے، موٹر سائیکل پر کپڑا ہے. اگر نہیں کپڑا تو صرف عورت کے سر پر کپڑا نہیں. کسی نے پوچھا تھا نا کہ کسی عورت سے کہ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی پردہ تو تھا، لیکن اس وقت سے ہمارا پردہ اترا جب یہ پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا، تو اس وقت سے ہمارے سر پر سے اتر گیا. یعنی ہمارے سر پر سے اس وقت اترا جب وہ مرد کی عقل پر پڑ گیا ہے. تو کوئی مرد ہوتے ہیں جن کی عقل پر پردہ ہوتا ہے، وہ عورتوں کو نہیں. اگر شرعی وجہ ہے تو اس پر عورت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ میرے نبی کی امتی ہے تو اس کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے اور ٹینشن لینی نہیں چاہیے. اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر جس طرح مرضی کرتی پھریں. تو اگر مسلمان ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور آپ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، اور ہر صورت کے اندر عمل کرنا پڑے گا. تو اسی پر ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اگر بغیر کسی شرعی عذر کے مرد نے اس کو تکلیف دی اور بار بار ٹارچر کر رہا ہے، تو وہ عورت قاضی کی عدالت میں جا کر خلا کا دعویٰ کرے گی. وہ قاضی کچھ شرائط کی بنا پر ان کے اندر تفریق پیدا کر دے گا. یہ لکھا بھی نہیں ہے، کہا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن طلاق واقع ہوگی. 3 صورتیں
चौथी सूरत, औरत लापता हो गई, उसको ढूंढते ढूंढते काफी अरसा लग गया, लेकिन वह मिलने का नाम ही नहीं ले रही। काजी को जाकर कहा, काजी ने फैसला दे दिया कि इतना अरसा ठहरो। इतना अरसा ठहरने के बाद अगर वो औरत मिल जाती है सुभान अल्लाह, अगर नहीं मिलती तो फिर वो तेरी तरफ से आज़ाद और तू उसकी तरफ से आज़ाद। अब वो मिली ही नहीं है, मर्द नहीं मिला, यानी मर्द चला गया कहीं काम करने के लिए, जाने के बाद वो लापता हो गया। लापता होने के बाद इसने काजी की अदालत के अंदर औरत ने जाकर मुकदमा पेश किया। तो अब काजी साहब ने, काजी भी अल्लाह करे शरई अदालत के हों, ये आजकल के जो जज हैं, जब ये देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो ये कभी किसी चीज़ का फ़ंड बनाते हैं, कभी किसी चीज़ का फ़ंड, और गैर मुल्क चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। तो मतलब कहने का ये कि वो जाकर मुकदमा दायर करेगा, काजी उसको लिमिट दे देगा कि इतना अरसा ठहर। इतना अरसा ठहरा, औरत नहीं मिली तो औरत को कहा कि इतना अरसा ठहर जा, वो नहीं मिली तो अगर काजी की लिमिट पूरी हो जाती है, मर्द नहीं आता, तो ये औरत को तलाक, तफरीक, और ये औरत आगे शादी कर सकती है। इसकी बिल्कुल जो है काजी की तरफ से तफरीक हो चुकी है। कितनी हो गई? नंबर 4। और 5वें नंबर पर था कि एक मर्द और एक औरत की शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद अब पता चला कि लड़की लड़के की रज़ाई बहन है। जब ये पता चला ये लड़का लड़की का रज़ाई बहन है, भाई है, तो इसके अंदर तलाक देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे ही बात तहकीक को पहुंचेगी कि ये तो फलां का बेटा और फलां की बेटी है, लिहाजा उसकी तरफ से तो ये रज़ाई बनता है, तो इन दोनों में से एक का रज़ाई होना ये खुद ब खुद तलाक का सबब बन जाएगा। ये रज़ाई होना ही तलाक का सबब है। इसके अंदर तलाक देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, बल्कि तलाक खुद ब खुद हो जाएगी। इला कर देना, इला भी तलाक का सबब है। कितनी हो गई? 6। अब अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करे। एक दो बातें अब मैंने जो अर्ज़ करनी है वो हमारे सब के सुनने के लायक है। वो क्या है कि जैसे ही बच्ची 7-8 साल से ऊपर पहुंचे तो वो बाप के साथ ना सोए और बाप बेटी के साथ ना सोए, और निहायत एहतियात करें। पहले बच्ची के पेशानी पर बोसा देता था, रुखसार पर बोसा दे लेता था, हाथ को चूम लेता था जब बच्ची छोटी थी। अब चूंकि बच्ची बड़ी हो गई है तो कोशिश करे, परहेज करे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत आई जाए, आखिर बेटी है, दिल के अंदर रहम है, तो बग़ैर उसको अपने जिस्म के साथ चिमटाए, सिर्फ और सिर्फ उसके सर पर हाथ रखे और सर पर ही बालों पर बोसा दे ले। बालों पर चूंकि कपड़ा होगा, दुपट्टा होगा, तो दुपट्टे पर बोसा दे लेगा, उस बच्ची के रुखसार पर या पेशानी पर बोसा नहीं देगा। अगर बोसा देगा रुखसार पर या पेशानी पर तो ऐन मुमकिन है कि पेशानी या रुखसार के अंदर जो गर्मैश है उसके होंठों को महसूस हो, और जब होंठों को महसूस होगी तो हो सकता है कि कहीं शहवत का ख्याल उसके दिल के अंदर ना उमड़ आए, और जब शहवत का ख्याल उसके दिल के अंदर उमड़ आएगा तो फिर इस बेटी की वजह से इसकी माँ इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। हाथों को नहीं छुएगा। और एक और मैं मसला अर्ज करता चलूँ
اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر کسی وقت پھر میں ڈسکس کروں گا آپ سے، اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ کے سامنے آؤں گا، اور آپ کی جو ہے ملاقات ہماری نصیب ہوگی۔ کہ جو بہو ہے نا، بہو، اس کا مسئلہ بالکل بیٹی والا ہے۔ بہو کا مسئلہ بالکل بیٹی والا ہے۔ جس طرح سسر کا ریلیشن اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، اسی طرح ہی اس کا ریلیشن اپنی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بعد میں کہے جی میں ان انٹروڈیوس تھا یا کنفیوز ہو گیا کہ جناب یہ کیا مسئلے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ اسلام کے مسئلے ہیں، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اسی کی شریعت کے دیے ہوئے ہدیے ہیں اور تحفے ہیں ہمیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ ایسے بھی علاقہ جات ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، اور ایسے بھی گھرانے ہیں، اور ایسے بھی قبیلے ہیں، لوگ ہیں ایسے کہ بیٹا چلا گیا ہے جناب فلاں جگہ کمائی کرنے کے لیے، اور باپ کو فون کر رہا ہے کہ میری گھر والی کو میرے سسرال لے جا اور ادھر جا کے ملا کر واپس لے آ۔ باپ جا رہا ہے، راستے کے اندر عجیب عجیب گپیں ہانک رہے ہیں۔ اگر یہی بات تھوڑا سا سوچے اور غور کرے کہ کیا میں یہی بات اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں جو بہو کے ساتھ کر رہا ہوں، تو پھر کہے گا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی مزے کی بات کہ شادی اس کی سسر کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن جب اس بچی کے بہن بھائیوں نے یا والدین نے فون کیا اس کے سسر کو کہ جناب ہماری بات تو کروا دیں ہماری بیٹی سے، تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ اے موبائل لے لیتے تھے میرے کو بیٹھ کے فون کر، یعنی میرے ساتھ بیٹھ کر فون کر، کیوں بھائی شادی اس کی تیرے ساتھ ہوئی ہے یا تیرے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ معاملات ہیں جو ہماری غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور اگر یہی لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی بار بار زیادتیاں کرتے ہیں، جب اپنی بچی دے دیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جب اپنی بچی کی شادی کی تو اس وقت یہ جھولیاں اپنی اٹھاتے ہیں، یا اللہ جن وسی رشتہ دیتا ہے وہ مر جاوے، ان دی گھر والی مر جاوے، سارا خاندان مر جاوے، صرف سارا جوائی رہے یا ساری بیٹی رہے۔ تو جس وقت لوگوں کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس وقت تو یہ ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اگر ہم آج کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو کوئی تو ہوگا جو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں ذہن کے اندر ہمارے آیا؟ خیر اس بات کو چھوڑیں۔ ایک آدمی نے فقیر کو فون کیا اور بتایا کہ جناب عید کا موقع تھا، اور عید کے موقع پر میرے والد صاحب گئے بازار میں اور میری گھر والی کے لیے چوڑیاں لائے، اور چوڑیاں لے کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور میری گھر والی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جو ہے اس کے جو ہے بہو کے ہاتھوں کے اندر چڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں سر پر کھڑا ہوا تھا، اب میرے ذہن کے اندر دو خیال آ رہے تھے کہ اگر میں اپنے باپ کو روکتا ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ فوراً کہہ دے گا کہ میرے اوپر اتنی بے اعتمادی، مجھ پر اتنی بے اعتمادی کرتا ہے۔ اگر میں نہیں روکتا تو میرے باپ کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میری گھر والی کو، میری وائف کو چوڑیاں پہنائے اور اس کا ہاتھ پکڑے۔ جو باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو وہ اپنے بیٹے کی گھر والی اپنی بہو کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اور ایک اور ہمارے اندر لوگ موجود ہیں، وہ کرما والی جدو پیکے جاوے تو بھامے پورے 7 پنڈ پھریا ہوئے
تو جدو اپنے گھر آ جائے تو ادو اندر گھر والا اپنے والد تو بھی پردہ کرائی پہ ہوتا ہے کہ نہیں جی سسر سے بھی پردہ ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سسر تو باپ کی مانند ہے، تو باپ سے بھی پردہ کروا رہا ہے. بہرحال وہ ادھر اتنا نیک بن جاتے ہیں کہ جی ساڈا فرقہ ہی اس طرح کا ہے کہ اسی ہاتھ تو پردہ کرتے ہیں. اور جیسے ہی شوہر صاحب باہر گئے تو پتہ نہیں کیا وہ کہاں پھرتی ہے. بہرحال اس طرف ہم نے نہیں جانا. تو یہ معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں. اور فرمایا گیا تھا کہ قرب قیامت شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا. تو یہ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. چوڑیاں پہنانا، ناک کے اندر کوکا ڈالنا، کانوں کے اندر بندے ڈالنا یا بالیاں ڈالنا، یہ سسر صاحب آپ کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے. آپ کی گھر والی زندہ ہے، آپ کی وائف زندہ ہے، وہ کیوں نہیں پہناتی؟ آپ کو زیادہ شوق آ گیا ہے. تو یہ معاملات ہیں. اب مزید میرے پاس کافی ساری وضاحت ہے، لیکن چونکہ ہمارے ٹائم کی لمٹ مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے، آگے چل کر سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھے. جب بیٹی بنا کر رکھے گا تو انشاءاللہ گھر کے اندر سکون ہوگا. اور جب اس کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو وہ بھی اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا انشاءاللہ. اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوگا اور ہر گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا. بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی داماد کا ریلیشن ہونے لگا اپنی ساس کے ساتھ. جب ریلیشن ہو گیا تو اب حالانکہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اس نے جیسے ہی بری نظر اپنی ساس کی طرف کی، نکاح اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا. یہ اس پر حرام ہوگی اس کی بیٹی، لیکن یہ پھر بھی حرام کھاتا رہا. تو اس طرح یہ خالص زنا کر رہا ہے، یہ کوئی شریعت مصطفیٰ والا کام نہیں کر رہا. اور اگر بہو نے اپنے داماد پر نظر ماری اور بری نظر ماری، شہوت کی نظر سے دیکھا، جیسے ہی وہ عورت شہوت کی نظر کے ساتھ اس کی طرف دیکھے گی تو ان کا نکاح فوراً ختم ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. اب اس کے اندر طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اس کے اندر لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا ان معاملات کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو اگر ہمارا یہ موضوع آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کے اندر ہمیں شفقت فرمائیے گا، اور کمنٹ کے اندر ہمیں مزید مشورہ جات عطا فرمائیں گے. جو کمی رہ گئی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم میں عرض کرتا رہوں گا اور کر دوں گا آپ کے سامنے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے نبی کی شریعت سے محبت کریں. جب ہمیں اپنے نبی کی شریعت سے محبت ہو جائے گی نا، تو حضرت مجدد پاک نے فرمایا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں ہے ہر وہ چیز پسند، میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت نباز قوم حضرت علامہ الحاج مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہے ہر وہ چیز پسند جو ہے ہمارے نبی کو پسند. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے نبی نے فرما دیا اسی پر عمل کریں، اور جب عمل کر لیا تو آخر میں یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں مرتے وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں موت نصیب فرما، اور بقیع شریف کے اندر ہمیں مدفن نصیب فرما. تو جب شریعت پر عمل کر کے ہم یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز
ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی شریعت کی بہاریں دیکھنا اور ہمارے قلوب و اذہان کے اندر سکون دیکھنا اور کرم نوازیاں دیکھنا۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا پیغام آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی عظمت اور میرے نبی کی شان کا صدقہ ہمیں اپنے نبی کی شریعت کا توق جو ہے وہ اپنے گلے کا ہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی شریعت کا توق جب ہمارے گلے کا ہار بن جائے گا تو پھر جس طرف ہمیں سائیں موڑتے جائیں گے ہم اسی طرف مڑتے جائیں گے، حتیٰ کہ سائیں ہمارے بے وفا نہیں ہیں، وہ اتنے با وفا ہیں کہ وہ ہماری مہاروں کو موڑ کر ہمیں سیدھا جنت کے اندر پہنچا دیں گے اور ہمارے اوپر نظر رحمت بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا